یہ ہم ابھی سیلاب زدگان کے لیے کھانا لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ مارو بھٹیاں کا علاقہ ہے، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، مکمل علاقہ جو ہے وہ زیر آب ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ لوگ کچھ باہر نکل کے یہ خشک جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اور بے سر و سامان ہے۔ آج کا جو کھانا تھا وہ مفتی عمر فاروق صاحب کی طرف سے جو ہے وہ اسپانسرڈ تھا، تو ہم ان کے خیالات بھی جانتے ہیں۔ جم صاحب، کیا یہاں پہ صورتحال ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور کیا مزید جو ہے وہ لوگوں کو یہاں ضروریات ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتائیں۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ علی۔ دیکھیں، ماحول جو ہے وہ بہت جو ہے خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے۔ حالات بڑے خراب ہیں لوگوں کے، ہم ان کا مکمل نقصان پورا نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ جو یہاں پہ ہیں، یہاں تو جانور بھی بھوکے ہیں، لوگوں کے پرندے بھی ہم نے بھوکے دیکھے ہیں، وہ بھی کھانے کی تلاش میں جیسے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ بھائی فیصل مدنی ہیں، اور یہ ہمارے مولانا فیروز صاحب ہیں، یہ یاسر بھائی ہیں، ان کے ساتھ پچھلے اتوار والے دن بھی آنا ہوا۔ آج 12 ربیع الاول جو ہے وہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، چھٹی کا دن تھا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچے۔ ہم دیکھیں اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کی امت وہ امت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود بھوکے رہیں لیکن دوسروں کو کھلائیں۔ آج ہمارے یہ بھائی دال روٹی کے لیے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے آپ دیکھیں آگے پانی ہی پانی ہے۔ ایک سوال جو عموماً اٹھایا جاتا ہے، میں ضرور اس کا ذکر کروں گا کہ جب ان لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ پانی آ رہا ہے تو اٹھے کیوں نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ میں سے کسی کو 10 دن کا ٹائم دیں ہم کہ بھائی 15 دن 20 دن کے لیے اپنا گھر میں سے ہر چیز اٹھا کے نکل جاؤ، تو آپ نکل جائیں گے؟ یقیناً یہ ممکن نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، بیچارے کیا کیا اٹھائیں اور کدھر لے کے جائیں پھر؟ تو یہ بیچارے اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، ان کو پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے وہ خشک راشن کی ضرورت ہے۔ بجلی یہاں کئی دنوں سے بند ہے، جب سے پانی آیا بجلی بند ہے، اور یہ کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ دریا سے آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 7 کلومیٹر دور ہم کھڑے ہیں، یہاں پانی جو ہے یہاں بھی موجود ہے، اور آگے بغیر کشتی کے ہم نہیں جا سکتے۔ اور آگے جو ہے وہ بتا رہے ہیں بھائی فیروز، مارو بھٹیاں کا علاقہ اور ارد گرد گاؤں ہیں، وہ ایک گاؤں کے تقریباً 1500 افراد پر مشتمل ہے وہ گاؤں۔ تو اگر میں اور آپ کھانا لے کے نہیں آئیں گے، آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ولادت کا دن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن ہے، اس نسبت سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ بڑی پریشان ہے۔ ایک طرف یہ سیلاب ہے اور بیزاروں مددگار لوگ پڑے ہیں، روڈوں کے اوپر ہم گئے ہیں، کھانے کے لیے بھوکے۔ دیکھیں، دال کے لیے نا کوئی شریف آدمی بھاگتا نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب ان کو کہ یہ بیچارے دال کے لیے مارے پھر رہے ہیں، جسے ہم جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے۔ گھر میں بنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج دال بنی ہے، روٹی زیادہ نہیں کھا سکتے۔ یہ بیچارے لوگ، ہم دال حلیم بنا کے لاتے ہیں اور یہ لوگ بڑی خوشی سے شکریہ کے ساتھ وصول کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ ہمارا بڑی آج خواہش تھی کہ ہم ان کے لیے نا کوئی بچوں کے لیے چیزیں لے کے آتے، کھانے پینے کی میرا ارادہ بھی تھا، لیکن ان کی ضروریات ایسی تھی کہ کھانا بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے خیمے بعض حضرات ہمیں ایسے ملے جن کو خیمہ نہیں مل سکا، یا بعض کو خشک راشن کی ضرورت تھی، وہ ہمارے ابھی ہم تقسیم کر کے آئے ہیں، بھائی کامران چدر صاحب جو ہیں وہ ہمیں مل گئے، وہ راشن خشک لے کے آئے ہوئے تھے، تو ہم پیچھے ان کے ساتھ مل کے وہ تقسیم کرتے رہے۔ اور یہ ایک جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے بھی اور کیمرے کے سامنے آتے ہوئے بھی، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا صرف یہ ضروری ہے کہ بہت بیچارے مجبور لوگ ہیں، اور جتنے بھی شریف النفس لوگ ہیں وہ سوال بھی نہیں کر رہے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے کہ ہمیں مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ لوگ کیا کہیں گے، کل تک دینے والا آج سوال کر رہا ہے۔ ہماری یہ جو ٹیمیں ہیں، یہ جو احباب ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ گھر کے اندر جا کے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا ان کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے وہ ضرور ان میں حصہ لیں، آپ خود آ جائیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ ان علاقوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا کھانا تقسیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جو ہے نا وہ قبول فرما لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔